بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ 27 رجب شب معراج کا خاص عمل ہے۔ شب معراج کی فضیلت کا ہر انسان اور ہر مسلمان کو علم ہے کہ شب معراج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر عمل کو قبول کرتے ہیں۔ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی شانوں والی رات ہے۔ اور شب معراج کے اندر ایک خاص عمل ہے۔ اللہ پاک سے آپ وہ عمل کر کے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت اسی رات آپ کو دے گا، اسی رات وہ مل جائے گا انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت کی تمام دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ 27 رجب کا ہے۔ 27 رجب کی فضیلت ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی میں بھی بیان کر ہی دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی اتنا سفید، فرمایا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا، اور یہ وہی آدمی پیے گا، اس نہر رجب کا پانی اسی آدمی کو ملے گا جو رجب کے مہینے کے اندر 27 رجب کو روزہ رکھے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حبیب کبریا آقا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک محل ہے، اور اس محل میں وہی آدمی داخل ہوگا جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27 رجب کا روزہ رکھنا 60 مہینوں کی عبادت کا ثواب پانا ہے۔ تو چلتے ہیں معزز سامعین کرام اس خاص رات کے خاص عمل کی طرف۔ تو خاص رات کا خاص عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے اس خاص رات کو کچھ یوں عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف تو عمل بتانے سے پہلے اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک سنیے گا۔ آخر کے اندر جو اجازت کا عمل بتایا جائے گا وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ہماری طرف سے اس عمل کا آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہونے کے بعد یعنی باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے 12 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، نفل پڑھنی ہے۔ 12 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں، نفل 12 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل آپ کس طرح پڑھیں گے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے ایک سلام کے ساتھ 12 نفل پڑھنے ہیں، ایک سلام کے ساتھ 12 نفل پڑھنے ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنا ہے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طرح 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ نماز اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے، نماز کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرنا، اسی طرح صورت ملانی ہے۔ اب جس وقت آپ 12 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ سارا کلمہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت وہ مقصد آپ کا پورا فرما دیں گے۔ وہ کام جو پھنسا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہونے لگ جائے گا۔ جو چیز آپ ناممکن سمجھتے تھے اس عمل کے بعد انشاءاللہ وہ ممکن ہو جائے گا۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اجازت کے لیے 33 بار
استغفار لازمی کہنا ہے، 33 بار استغفار لازمی کہنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔